اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، تیسرا عشرہ، آخری عشرہ ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، دعا سکھا دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ مجھے آگ سے بچا، آگ سے محفوظ رکھ۔ رحمت کا عشرہ مکمل ہوا، مغفرت کا عشرہ مکمل ہوا، اب یہ عشرہ آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ۔ الحمدللہ، جس پر رحمت نازل ہو گئی، جس نے رحمت کشید کر لی اس ماہ مبارک سے، اس کی مغفرت ہوئی، اور جس کی مغفرت ہوئی اس کو آتش دوزخ سے نجات ویسے ہی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک سے ہمیں فیوز اور برکات کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاخیراتیں شروع ہو چکی ہیں، خواتین و حضرات، ڈھونڈنا ہے اس میں شب قدر کو، لیلۃ القدر کو۔ خیر من الف شہر فرمایا گیا، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہم انشاءاللہ شب قدر کو خصوصی پروگرام کریں گے، اس میں بات کریں گے کہ شب قدر سے کیا مراد ہے۔ جس رات قرآن کریم نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آج ایک خاص مناسبت ہے آج کے دن کو ہماری تاریخ سے۔ خواتین و حضرات، آج ہے 21 رمضان پاکستان میں۔ افطار ٹرانسمیشنز ہم کر رہے ہیں، سحر میں بھی ہم نے بات کی۔ آج کا دن منسوب ہے شہادت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی اور ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج جو ہم اتنے کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ضعف ہم پر طاری بلکہ غالب ہو چکا ہے، ہم سیرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کیا کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں تاکہ یہ ضعف ہمارا، یہ ہماری ناتوانی قوت میں تبدیل ہو جائے۔ خواتین و حضرات، گفتگو کیجئے، آپ کالز کیجئے اور بتائیے کہ ہم کس طرح یکجا ہو سکتے ہیں، امت مسلمہ کس طرح یکجا ہو سکتی ہے، اور ایک دوسرے کی قوت ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ انما المومنون اخوہ۔ ہم بات کریں گے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کی صحبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ تربیت۔ خواتین و حضرات، دعوت ذو العشیرہ ہمیں یاد ہے، انذر عشیرتک الاقربین فرمایا گیا۔ پہلی وحی آنے کے بعد گیپ، یا ایھا المدثر قم فانذر، اس کے بعد دعوت دی جاتی ہے، دین کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں آشوب چشم کا شکار ہوں، لیکن اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رات بھی ہمیں یاد ہے خواتین و حضرات کہ جب تمام قبیلے جمع ہوتے ہیں کہ آج ہم مل کر قصہ ہی پاک کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق کار خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں مدینہ کی جانب۔ بستر پہ کون سو رہا ہے؟ سلاتے ہیں بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ تم آرام کرو اس بستر پہ، میری جگہ سو، اور امانتیں لوٹا کر آ جانا مدینے۔ خواتین و حضرات، امانتیں، ہنگامی حالت ہے، اس وقت جان پر کڑا وقت آیا ہوا ہے، لیکن امانتیں لوٹانا، کیونکہ میں صادق بھی ہوں اور میں امین بھی، یہ ایک درس دیا جا رہا ہے پوری امت کو۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس رات جیسی میٹھی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ مدینہ پہنچ رہے ہیں آپ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ غزوات شروع ہو رہے ہیں، 17 رمضان 2 ہجری۔ کس نے جہنم واصل کیا شیبہ کو؟
کس نے جہنم واصل کیا ولید کو؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہوں گی، صرف ایک واقعے کا میں ذکر کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہو رہا ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے۔ غزوہ تبوک ذوالفقار، ایک کارنامے جو دکھائے ذوالفقار نے، وہ دوبارہ کارنامے دکھانے پر مچل رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی تم مدینے میں رہو، میں تمہیں اپنی نیابت دے کر جا رہا ہوں۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ وہ چاہتے ہیں کہ میدان کارزار میں جائیں اور داد شجاعت دیں۔ خواتین و حضرات، جب آپ اس بات کا، اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اے علی تم میرے نائب ہو، تمہارا اور میرا وہ رشتہ ہے جو موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا، فرق صرف نبوت کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ ہم بات کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت کی، آپ کی حکمت کی، آپ کی سخاوت کی، آپ کے تقوی کی، آپ کی عدالت کی، اور خواتین و حضرات جو سادگی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار آپ کی تلاش میں نکلے اور معلوم ہوا کہ آپ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، مٹی آپ کے جسم کو لگی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ لگایا، مٹی جھاڑی اور فرمایا اجلس یا ابا تراب، اے مٹی والے اب اٹھ بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں ہوں گی اور ہم سیکھیں گے سیرت علی سے۔ اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب، واپس آئیں گے۔ آج جید علماء کا پینل میرے ساتھ ہے، میری خوش بختی کہ آج اتنے بڑے بڑے نام یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور صرف دین کی محبت میں یہ سب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور جی یہ چاہتا ہے کہ بس ہم یہ کہیں کہ یہ امت جڑ جائے، یہ امت جڑ جائے۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ ہوا سماکم المسلمین، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس نے ہمارا نام مسلمان رکھا، ہم مسلمان ہیں اور یہی ہمارے فخر کے لیے کافی ہے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا خاص موضوع ہمارا شہادت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، سب آپ سے واقف، آپ ایک معروف، مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ لاہور سے آئے ہوئے ہمارے خصوصی مہمان محترم پروفیسر محمد یوسف خان صاحب، جامعہ اشرفیہ لاہور میں ترمذی شریف پڑھاتے ہیں، 40 سال سے آپ ترمذی پڑھا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ یہاں تشریف فرمائے تیسرے مہمان ہمارے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ایک بہت معروف مقبول نام، آپ بھی سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، لاتعداد کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ اور قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری صاحب روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج سورہ آل عمران کی آیات 169 اور 170 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے محمد اکبر مالکی صاحب، قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سبحان الله سبحان الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم خواتین و حضرات، سورہ آل عمران آیات 169 اور 170 کی تلاوت فرمائی. قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے ترجمہ پیش کر رہا ہوں. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے کسی خوف اور کسی رنج کا موقع نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. مفتی صاحب، مختصراً چھوٹا سا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جواب بہت بڑا. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے مناقب اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو اس کے لیے عمر درکار ہے. اختصار سے ہم کون کون سے مناقب بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نجیب الطرفین ہاشمی تھے، یعنی آپ کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ دونوں ہاشمی تھے، اور والدہ ماجدہ کا مقام یہ تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے قبر کھودی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبر میں لیٹ کر اور اپنے جسد مبارک کے لمس سے اسے متبرک فرمایا، حضرت فاطمہ بنت اسد جی حضرت فاطمہ بنت اسد کو، اور پھر تدفین کے بعد دعا فرمائی کہ اللہم اغفر لفاطمہ بنت اسد بحقی ووسع علیہا مدخلہا بحقی و بحق الانبیاء الذین من قبلی، کہ اللہ میرے وسیلے سے اور جملہ انبیاء کرام کے وسیلے سے ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو ان کے لیے وسیع اور منور فرما۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، بریک کی طرف مجھے جانا ہے، جہاں بات آپ کی کٹی ہے بہت اہم بات ہے یہ، اس کو ہم تفصیل سے جب واپس میں آؤں گا تو وہیں سے جوڑوں گا جہاں آپ کی بات رک رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے اور یہی سلسلہ کلام رہے گا جاری۔ بہت اہم موضوع ہم بات کر رہے ہیں علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پر۔ 21 رمضان یوم شہادت علی، خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج 21 رمضان پاکستان میں یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، جہاں آپ کی بات کٹی تھی وہیں سے بات بڑھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اہم فضیلت یہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لیا اور اپنے خاندان کے ایک فرد کے طور پر آپ کو ساتھ رکھا اور آپ کی تربیت کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم میں، شجاعت میں، تقوی میں، فقر و استغنا میں، اللہ اکبر، اور للہیت میں ایک منفرد اور ممتاز اور نمایاں مقام تھا۔ چنانچہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ جب اللہ عز و جل کی طرف سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قرابت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو وہ جو دعوت ذو العشیرہ حضور نے اہتمام فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا منتظم بنایا کہ بنو ہاشم کو جمع کرو اور ان کو دعوت دو اور ان کو دین توحید کی اور قبول حق کی دعوت دو، تو حضور نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اس دعوت دین کے سفر میں میرا مددگار بن سکتا ہے، تو سکوت طاری ہو گیا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ آپ اٹھے، آپ نے فرمایا کہ میری عمر کم ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، مجھے آشوب چشم کی بیماری ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابو لہب کا بھی ایک مکالمہ اس وقت ہوا، ابو لہب نے گستاخی کی، آیت اتر گئی بلکہ پوری سورت اتر گئی۔ ابو لہب نے کہا کہ الہذا جماعتنا تبا لک،
معاذ اللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹیں یا ہلاک ہو جائیں کہ اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا. اللہ اکبر. تو تب اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ایک شعار عظمت نبوت ہے کہ جب تان آپ پر کیا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ جواب دیں اور آپ صفائی پیش کریں، رب مصطفیٰ اس کا جواب دیتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. جی ہاں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آپ کا خاص تعلق. میں چاہتا ہوں پہلے اس پر گفتگو آپ فرمائیے اور اس کے بعد ہم ہجرت کا واقعہ اس سے چلیں گے آگے، اور جب مدینہ پہنچتے ہیں مواخات ہوتی ہے، مواخات پہ کچھ بات آپ سے ہم کروائیں گے، اور پھر ہم بدر میں آئیں گے کہ کس طرح شیبہ کو اور ولید کو جہنم واصل کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ. ارشاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا جو تعلق تھا، وہ تعلق اس وقت قائم ہو گیا تھا جناب ابی طالب کے ہاں جب یہ پرورش پا رہے تھے، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی تشریف آوری ہوئی جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں انہوں نے تربیت پائی، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس وقت بچپن میں ساتھ تشریف لے جاتے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی جس انداز سے اخلاق پر تربیت فرمائی، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اسلام تو قبول کیا، جسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے وانذر عشیرتک الاقربین، جب 10 سال کی عمر تھی. لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آپ بچپن دیکھتے ہیں تو وہاں بچپن کے اندر وہ تمام خرافات جو اس وقت معاشرے کے اندر تھیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات کے اقدس کے اندر ایک بھی بچپن میں نظر نہیں آتی. بلکہ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر جو سب بت ہوتے تھے ان سے نفرت کا اظہار باقاعدہ کیا، عملی طور پر بھی کیا. تو شرک سے بھی بہت دور اور اس وقت کی خرافات سے بھی دور. گویا کہ بچپن ہی سے جو ایک فطرت سلیمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اس پر پھر مستضاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں تربیت ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو یہ ملا کہ جب وہاں وانذر عشیرتک الاقربین پر جب جا کر آیت نازل ہوئی اور وہاں انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، اور پھر کس طرح ساتھ دیا اس کو سمجھنے کے لیے پھر پورے ہجرت کا واقعہ اور اس کے بعد کے غزوات کے واقعات جو ہیں وہ اس پر بہت دلیل کافی ہے. سبحان اللہ. اور یہ 40واں برس جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا، جی اور وانذر عشیرتک الاقربین جیسے کہ آپ نے فرمایا، پھر یہ 13 برس ہجرت میں. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں آپ کو رہتے ہوئے 13 برس ہو گئے، تو آپ کی عمر مبارک، حضرت علی کی عمر مبارک 22-23 برس ہجرت کے وقت. ڈاکٹر صاحب اب یہ ہجرت کی رات آئی، آپ روانہ ہو رہے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے گفتگو ہو رہی ہے. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے اگر اجازت دیں تو تھوڑا پہلے سے شروع کریں. ارشاد. جیسے مولانا نے مفتی صاحب نے دونوں نے فرمایا کہ جو حضرت علی علیہ السلام کا بچپن ہے وہ فطرت سلیمہ کے اوپر سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جا رہا ہے تو اس وقت حضرت علی کم عمری کے باوجود آپ کا طرح طرح سے دفاع کر رہے ہیں سبحان اللہ. اور اس میں آپ بار بار زخمی بھی ہوتے ہیں. پھر ایک بڑا موقع وہ ہے کہ جہاں شیب ابی طالب کی جو محصوری ہے جی تو اس میں جہاں بڑے ہیں تو وہاں حضرت علی علیہ السلام جیسے کم عمر بھی ہیں، 14-15 سال آپ کی عمر ہے، اور اسی صورت سے اور ان سے بھی چھوٹے لوگ ہیں. تو وہاں بھی ہمیں بہت سی روایات میں ایسا ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بار بار استقامت علی الدین کا اظہار فرماتے ہیں. سبحان اللہ. کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حمایت ہے اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اس کے بعد جب یہ موقع آتا ہے جس کو ہجرت کا موقع کہتے ہیں، یہ تو بڑا عجیب ہے. ہم اس موقع کے اوپر امام غزالی نے جو احیاء العلوم الدین میں ایک واقعہ چھوٹا سا لکھا ہے وہ ہم عرض کریں گے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو بستر پہ لٹا دیا، ایک تو ہم جہاں یہ بات عرض کریں گے کہ کوئی شخص کسی کو سونے کو نہیں کہہ سکتا، لیٹنے کو تو کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ امر اختیاری ہے، لیکن سونا جو ہے وہ قلب کی کیفیت پہ ہے. اگر قلب مضطرب ہے تو نیند نہیں آئے گی، اور قلب مطمئن ہے تو نیند آ جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہی گفتگو رہے گی جاری. خواتین و حضرات، اس وقت بریک کی طرف جانا ہے، اور جو ہجرت کی رات جو آپ فرما رہے ہیں
حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ اس جیسی میٹھی نیند مجھے کبھی میسر نہیں ہوئی، اور مجھے یقین تھا کہ میرے مولا نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ تم امانتیں دے کر مدینے پہنچ جانا، تو میری جان کو کوئی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی تھی، مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ تھی ہی نہیں۔ اور آپ اس رات بہت آرام سے سوئے، مدینہ منورہ پہنچنے سے قبل امانتیں ان کے اہل تک پہنچائیں اور روانگی ہوئی۔ اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، جہاں سلسلہ کلام ٹوٹ رہا ہے وہیں سے جڑ جائے گا۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے ہم پھر آغاز کریں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خاص پروگرام آج کا 21 رمضان کے حوالے سے شہادت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ گفتگو فرمائی مفتی منیب الرحمان صاحب نے، پروفیسر یوسف خان صاحب نے اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ آغوش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تربیت ہو رہی ہے، یعنی شاہکار رسالت سامنے آ رہا ہے۔ اور پھر ہجرت، وہاں تک ہم پہنچے تھے کہ ہجرت وہ رات۔ ڈاکٹر صاحب، تو ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جیسے اس رات نیند آئی کسی رات نہیں آئی، سبحان اللہ، تو نیند آنے کا تعلق جو ہے وہ کیفیت قلب سے ہے۔ ٹھیک، اگر قلب مضطرب ہے تو نیند نہیں آئے گی، اور قلب مطمئن ہے تو نیند آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو جملے فرمائے کہ تم سو رہو، تم لیٹ رہو اور میرے پاس امانتیں ادا کر کے اور مدینے آ کے ملحق ہو جانا، تو اس نے یہ اطمینان بخشا کہ میرے حبیب نے، میرے آقا مولا نے کہہ دیا ہے، تو اب کسی قسم کی میری جان کو خطرہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اس سے جو اطمینان قلب حاصل ہوا اس کے تحت وہ سو گئے۔ دوسری بات ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ امیر المومنین کے لیے مشہور ہے کہ آپ نماز شب ضرور پڑھا کرتے تھے۔ چلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا آپ کی جان تو بخش جائے گی، آپ کی جان تو بچ جائے گی، آپ بس سلامت رہیں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میری جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، سلامت رہوں گا۔ تو اب یہاں پہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ آقا مولا جب آپ کی جان بچ جائے گی اور آپ تشریف لیے جا رہے ہیں تو مجھے عبادت کا موقع دے دیں، میں ہر روز عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میں آج بھی عبادت کے لیے کھڑا ہوں۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام اس رمز کو شریعت کے جانتے ہیں کہ اگر آج میں نبی پاک کے کہنے کے باوجود عبادت کے لیے کھڑا ہوں گا تو وہ عبادت میرے لیے جائز نہیں ہوگی۔ آج میرے لیے لیٹنا نماز شب کے برابر ہے، جیسے کہ کل محراب عبادت میں کھڑا رہنا جو ہے وہ نماز شب کے، کیونکہ مجھے اطاعت کرنی ہے، نبی مجھے پاک سمینا و اطاعنا کی طرف جانا ہے۔ ما آتکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو اس موقع پہ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کو مختصراً عرض کرتے ہیں کہ اس رات پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک سوال کیا، کہا کہ دیکھو تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے اپنی زندگی کا 1 سال دے دے اور خود 1 سال کم زندہ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ایسا تو ہم نہیں کر سکتے۔ کہا اچھا کچھ مہینے، یہاں تک 1 ہفتہ، یہاں تک کہ کچھ دن۔ تو فرشتے یہ کہتے رہے کہ نہیں یا اللہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت فرمایا کہ دیکھو زمین کی طرف، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں ایک ایسا بھی مومن ہے کہ جو اللہ کی، جس نے اپنے اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے اپنی جان جو ہے وہ اپنے اس کے حبیب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب پھر یہ ہوا کہ وہ رات آپ نے آرام فرمایا، جیسے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ فرما رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کہ ایسی میٹھی نیند مجھے زندگی میں نصیب نہیں ہوئی، امانتیں پہنچائیں، ان کے اہل کے سپرد کی، اور مدینہ منورہ آپ پہنچے۔ 300 میل، تقریباً 300 میل کا سفر آپ نے پیدل طے کیا، پاؤں میں چھالے ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا ان چھالوں پر، اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ اب مدینہ کا ذکر ہو تو ہم ضرور بدر منیر صاحب سے کہیں گے کہ بدر صاحب ذرا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ بدر منیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ قدم لرزیدہ نظر شرمندہ قدم لرزیدہ مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا سنجیدہ فضا رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ وہی اقبال جس کو جی خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں لینا ہے ایک بریک اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو رہے گی جاری۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ایک خاص پروگرام، خصوصی پروگرام 21 رمضان کے حوالے سے، یعنی یوم شہادت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے تشریف فرما مفتی منیب الرحمان صاحب، محترم پروفیسر محمد یوسف خان صاحب، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ بات ہو رہی ہے ان جید علماء سے سیرت علی کے تعلق سے کرم اللہ وجہہ۔ روزانہ ہم آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھتے ہیں سحر ٹرانسمیشنز میں اور افطار ٹرانسمیشنز کے اندر قرآن دازی کے ذریعے جیتنے والوں کے مابین ہم کچھ پرچیاں نکلواتے ہیں اور ان افراد کی خدمت میں کیوں موبائلز پیش کیے جاتے ہیں۔ صبح ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی کس سورت کی آیات تلاوت فرمائی تھیں؟ درست جواب سورہ مریم۔ خواتین و حضرات، درست جواب بھیجنے والوں کے مابین قرآن دازی کا میں آغاز کر رہا ہوں اور پہلا قرآن اٹھائیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور اعلان کریں گے اس خوش نصیب کا جس کی خدمت میں ہم کیوں موبائل پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی تہ سے نکالا ہے۔ عثمان فرام گجرات۔ عثمان صاحب گجرات سے، آپ کو بہت مبارک۔ پروفیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر نواب شاہ سے۔ عمیر صاحب نواب شاہ سے۔ تیسری پرچی، تیسرا انعام کس کے پاس جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ عادل فاروق ہیں گجرانوالا سے۔ عادل فاروقی صاحب، اچھا فاروق صاحب، عادل فاروق صاحب گجرانوالا سے۔ آپ تینوں کی خدمت میں موبائلز پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے کوئی اس کا صحیح جواب بتایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائی تھیں۔ مفتی صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہے، یہ تربیت علی ہو رہی ہے۔
آغوش نبوت میں اب رفتہ رفتہ بات آگے، ہجرت ہو گئی، اب مدینہ پہنچتے ہیں تو دو باتیں ہیں، ایک تو مواخات، اخوت، اور اس کے بعد شجاعت. پھر ایک اور چیز بہت اہم ہے، آپ کا نکاح ہو رہا ہے خاتون جنت سے. میں چاہ رہا ہوں ارشاد فرمائیں. مدینہ منورہ میں سب سے پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ انصار مدینہ اور مہاجرین میں رشتہ مواخات تھا. سبحان اللہ. ایک ایک انصاری بھائی کو مہاجر بھائی، ایک ایک انصاری اور مہاجر میں اخوت کا رشتہ آپ نے قائم فرمایا. سبحان اللہ. اور انصار نے ایثار کی وہ مثال پیش کی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی سے یہ کہے کہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اس کا نام لو، میں طلاق دے دوں گا اور عدت کے بعد تم نکاح کر لینا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بندہ اس بات کا تصور نہیں کر سکتا. تو جب سب رشتے قائم ہو چکے تو سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا آپ نے کسی سے اخوت کا رشتہ قائم نہیں فرمایا. تو حضور نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو؟ اللہ اکبر. اللہ تو اکبر. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رفعت منزلت اور یہ اعزاز اور یہ شرف عطا فرمایا اور پیشن گوئی بھی فرما دی کہ یہاں بھی یہ رشتہ قائم ہے اور وہاں بھی یہ رشتہ قائم و دائم رہے گا. سبحان اللہ. جہاں تک شجاعت کا تعلق ہے تو پہلا معرکہ حق و باطل جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا اور یوم التقى الجمعان کہا، اس میں جب لڑائی کا مرحلہ آیا تو اس دور میں لڑائی کا شعار یہ تھا کہ عام جنگ کے آغاز سے پہلے جو بڑے بڑے نامی گرامی سرما ہوتے تھے وہ میدان میں آتے تھے اور 1 on 1 کا چیلنج پیش کرتے تھے. تو جب عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ آئے اور ادھر سے کچھ انصار صحابہ کرام گئے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا. انہوں نے کہا یہ کسان یثرب کے، یہ ہمارے اسٹیٹس کے، ہمارے مقابل کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے اسٹیٹس کا، ہمارے جوڑ کا بندہ آنا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا، انصار جو یہاں سے گئے وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد گئے، واپس کر دیا جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں، ہمارے جوڑ کا لاؤ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بھیجا، حضرت امیر حمزہ کو بھیجا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت، عبیدہ بن حارث کو، جی، جو آپ کے چچزاد بھائی تھے وہ بھی، جی ہاں. اور رفتہ رفتہ پھر معاملہ آگے بڑھا. شجاعت کے حوالے سے غزوہ بدر کا حوالہ ولید اور شیبہ کا ذکر فرمایا کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار سے قتل ہوئے، جہنم میں گئے. احد کا معرکہ ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا کرتے رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے رہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خندق میں عمرو بن عبد ود کا ایک مکالمہ ہوا ہے اور وہ جو جمپ لگاتا ہے اور آ جاتا ہے تو سرکار دو عالم فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے جو اس کی زبان کو روکے اور وغیرہ بہت ساری باتیں ہوئیں. آپ نے اس کو جہنم واصل کیا. وہ جو اہم مکالمہ ہوا تھا عبد ود کا اور حضرت علی کا، وہ میں چاہتا ہوں کہ جب رجز پڑھے گئے تو حضرت علی اپنا تعارف کس طرح کروا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، عبد ود نے کہا کہ میں جب بھی کسی سے لڑتا ہوں تو اس کی 3 خواہشوں میں سے ایک خواہش کو مان لیتا ہوں، تم بتاؤ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 3 خواہشات اس سے کہیں. پہلی خواہش یہ کہ تم اسلام لے آؤ، دوسری اس نے منع کر دیا، ممکن نہیں. دوسری خواہش کہ تم گھر واپس چلے جاؤ، اس نے منع کر دیا. تو حضرت علی فرما رہے ہیں کرم اللہ وجہہ تو پھر تم مجھ سے قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ.
خواتین و حضرات، یہ بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور یہ غزوہ خندق اور اس کے بعد خیبر، قموس کا قلعہ کیسے فتح ہوتا ہے اور وہاں مرحب کیسے جہنم واصل ہوتا ہے، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے پروفیسر صاحب سے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں آپ کی خدمت میں۔ روزانہ ہم آتے ہیں سحر میں اور افطار میں اور پیش کرتے ہیں دین کے حوالے سے، دین کی سمجھ کے حوالے سے، تفقہ فی الدین کے حوالے سے چند نکات۔ ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب شجاعت کی بات کر رہے ہیں۔ شجاعت، ایک تو بدر کا مارکا، اس کے بعد احد کا مارکا 3 ہجری میں ہوا، 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہو رہا ہے، خندق کا معاملہ جسے پار کر کے عامر ابن عبد ود جو ہے وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو باتیں شروع کی عامر ابن عبد ود نے، وہ اس نے سب سے پہلے تو رجز پڑھا، اور ظاہر قادر الکلام شاعر بھی تھا اور پہلوان بھی، طاقتور بھی تھا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اور پورے مسلمانوں کو جب للکارا کہ کون ہے میرے مقابلے میں آئے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پھر رجز پڑھتے ہوئے جب آئے ہیں تو صحیح بخاری کے اندر وہ پورے رجز کے جو اشعار ہیں وہ عربی ادب کا ایک کمال ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عامر ابن عبد ود کا ایک مزاج تھا کہ یہ ہمیشہ مبارزت سے پہلے یہ 3 خواہشات کہتا تھا کہ کیجئے میرے سے، اور میں اس میں سے ایک کوئی خواہش جو ہے وہ پوری کروں گا، لیکن مقصود کیا تھا؟ تکبر اور اپنی بڑائی جتانا، اور یہ کہ بھی میرے ہاتھ سے جو مبارزت میں آتا ہے وہ مارا جاتا ہے، لہذا ایک خواہش پوری کر دوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو 3 خواہشات رکھی نا، وہ آپ اندازہ کیجئے گا ان کے طرز پر کہ 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دینے کا انداز تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ 3 خواہشیں جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قالب میں ڈھالی ہوئی تھیں، اور پہلا جو انہوں نے جملہ فرمایا، پہلی جو خواہش ظاہر کی کہ تم ایمان قبول کر لو۔ اب آپ غور فرمائیے گا، یہ طرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ تربیت کا وہ اثرات ہیں جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس وقت آشکار ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے کافر کو دعوت دین دیتے تھے کہ ایمان قبول کرو۔ وہ عبد ابن عبد نے انکار کر دیا، نہیں مانتا میں اس کو۔ پھر اس کے بعد دوسری جو خواہش ظاہر کی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور تربیت کے مطابق کہ اگر ایمان قبول نہیں کرنا ٹھیک ہے، جان بچا کے چلے جاؤ، اور عامر ابن عبد ود کو کہا کہ ٹھیک ہے تم واپس چلے جاؤ، اس نے کہا نہیں میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ اسے اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خواہش کہہ لیجئے، آپ وہ سوال کہہ لیجئے، یا تقدیر کا لکھا ہوا کہہ لیجئے وہ جملہ کہ اب تم قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خواہش بھی ہے جو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری کی کہ اس کو ایک ہی وار کے اندر اس کو مٹی کے اندر غلطاں کر دیا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ بات، وہ جو شجاعت کا ایک پیکر تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، انہوں نے وہاں غزوہ خندق کے اندر اس عامر ابن عبد ود کو جہنم واصل کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جی اب آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ وہاں بھی کیسا نازک معاملہ، لڑائی کا معاملہ، جنگ کا معاملہ، زندگی موت کا معاملہ، وہاں بھی دعوت دین پہلے پیش کی جا رہی ہے، اتمام حجت ہو رہا ہے پہلے کہ دیکھو اتمام حجت، تو تم دین قبول کر لو، اگر نہیں کر رہے تو گھر چلے جاؤ، اگر نہیں تو پھر فرمایا تھا لَأَن يُؤْمِنَ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُورٍ نُعَمٍ، جی کہ اے علی اگر تیرے ہاتھ سے ایک بندہ بھی ایمان لے آئے تو سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ تو انہیں ایمان کی قدر معلوم تھی۔ ٹھیک، ایک بندہ بھی اگر ایمان لے آئے، پھر مجھے طائف یاد آتا ہے کہ طائف ملک الجبال آتا ہے کہ پیس دیں، تباہ و برباد کر دیں انہیں، میں عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور انہی کی نسلوں میں سے کیا عجب کہ ایمان لانے والے اٹھیں۔ محمد بن قاسم بنو ثقف سے آیا، اور آپ دیکھیے کہ سندھ پہنچا محمد بن قاسم۔ ارشاد مولانا نے بہت ہی پیارے انداز سے اس کو بیان کیا۔ ہم اس میں 1-2 چیزوں کا اور اضافہ اگر اجازت تو کریں کہ عمر بن عبد ود جب آیا ہے تو لوگوں نے یہ کہہ کے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہم نے تو اس کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ ڈاکو نے حملہ کر دیا تھا تو اونٹنی تھی، اونٹنی کو اس نے یوں کر کے چیرا
اور اس کے دونوں حصوں کو اپنی ڈھال بنا لیا، تو اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ اتنا طاقتور، کہ اتنا طاقتور تھا۔ اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ جس طرح سے وہ اپنے کفر میں کامل ہے، اسی صورت سے علی مرتضیٰ اپنے ایمان میں اسی صورت سے کامل ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس میں غزوہ احد، اس میں خندق میں ایک بات اور ہے کہ جب آپ نے اس کو پچھاڑ لیا اور تلوار نکالی اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس نے آپ سے بدتمیزی کی، وہ تاریخ میں مشہور ہے، تو آپ اس کو چھوڑ کے اور کھڑے ہو گئے، تو لیکن پھر دوبارہ اس کو گرایا اور پھر آپ نے اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ علی تم پہلے چھوڑ کے کیوں اٹھ گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اگر میں اس کو اس حالت میں قتل کرتا تو میرا اپنا غصہ اس میں شامل ہو جاتا، وہ خالصتاً لوجہ اللہ نہ ہوتا، لہذا اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر قتل کرنا چاہتا تھا، جہنم واصل کرنا چاہتا، الحب للہ والبغض للہ۔ تو یہاں حضرت علی علیہ السلام یہ تعلیم کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ تربیت یافتہ ہیں، کہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، اس میں پلٹ کے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپنے نفس سے، ہوائے نفس سے کر رہے ہو یا خالصتاً لوجہ اللہ کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ خالصتاً لوجہ اللہ کر رہے ہو تو قبول ہوگا، اور اگر اس میں نفس کی آمیزش ہو گئی تو پھر اس کی قبولیت جو وہ محل نظر ہے، وہ اپنی رحمت سے نواز دے تو علیحدہ بات ہے، لیکن وہ خالصتاً لوجہ اللہ اور دین کے لیے نہیں ہوگا۔ جی بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہوا خندق کا، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، 7 ہجری غزوہ خیبر، اور خیبر کا واقعہ 7 قلعے تھے، 6 قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ رہ گیا جس کا نام تھا قاموس۔ وہ قلعہ کیسے فتح ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صبح میں علم دوں گا، میں علم اسے دوں گا کہ جسے اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں، اور فتح اس کا مقدر ہے۔ رات کو سب سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ علم میرے ہاتھ میں آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ علم دیتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور مرحب آتا ہے، اور مرحب کیسے جہنم واصل ہوتا ہے؟ بریک سے واپس آنے کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب سے پوچھیں گے ہم، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز 21واں روزہ آج پاکستان میں، اور آج یوم شہادت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں، پروفیسر یوسف خان صاحب تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ بات ہو رہی ہے آپ کے مناقب کے حوالے سے، شجاعت پہ بہت ساری بات ہوئی، اور جو خیبر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ 6 قلعے فتح ہو گئے اور 7واں قلعہ فتح نہیں ہو سکا، اور پرچم دیا گیا۔ صبح حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پرچم میں اسے دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب ہے، اور فتح اس کا مقدر ہے۔ خواتین و حضرات، پھر مرحب سے ایک مکالمہ ہوتا ہے، رجز پڑھے جاتے ہیں، مرحب کے سامنے بھی دعوت دین دی جاتی ہے، اور جب مرحب نہیں مانتا اور دعوت دین قبول نہیں کرتا، اور وہ اپنی تعریفیں کرتا ہے، اپنا رجز پڑھتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میرا نام حیدر ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں بہت مہیب ہوں، اور میں تجھے جہنم واصل کر دوں گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ مرحب کو مولا علی کرم اللہ وجہ نے قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ خواتین و حضرات، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حکمت، آپ کی قضاوت، آپ کی عدالت، آپ کا تقوی، آپ کا جود و سخا، اس پہ ہم رفتہ رفتہ بات کر رہے ہیں کیونکہ وقت اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عدالت پہ ذرا بات آپ سے چاہتے ہیں۔ جی ہاں، ان کا لقب ہے اقدس صحابہ، کہ صحابہ کرام میں قضاء میں اور عدالت میں
وہ سب سے فائق منصب پر فائز تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ فیض بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا تھا کہ جب ان کو قاضی بنا کر بھیجا جانے لگا تو انہوں نے تردد کا اظہار کیا کہ مجھے تو اس کا تجربہ نہیں، کیسے کروں گا؟ تو حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، وہ فرماتے ہیں کہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، کہ اس رب ذوالجلال کی قسم کہ جس میں دانے کو چیر کر اس سے نبات پیدا کیا اور روح کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر مجھے کبھی بھی دو اشخاص کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوا۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کے فیصلوں کو اختیار کیا جاتا تھا۔ ایک مرحلے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک کیس آیا ایک عورت کا، اور آپ نے فرمایا کہ اس پر زنا کی حد لگا دو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، ابھی اس کے وجود میں ایک اور انسانی جان ہے، اس کو کیسے حد لگائی جا سکتی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ لیکن جہاں میں ایک اور پہلو بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں آپس میں جو اخلاص اور محبت کا تعلق تھا، کہ اگر ان کے دل میں ان صحابہ کرام کے لیے کوئی دوری ہوتی تو وہ تو چاہتے غلطی کرے، سبحان اللہ، اور غلطی کرے تو گرفت ہو جائے، لیکن وہ ان کو غلطی سے بچانا چاہتے ہیں کہ اتنی محبت ہے کہ ان کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے یا ان کی زبان سے اور اختیار سے ایسا فیصلہ صادر نہ ہو جائے کہ جو شریعت کے تقاضوں کے منافی ہو۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور عدالت قضاوت کے حوالے سے میں مزید بات کرواؤں گا آپ سے، لیکن ڈاکٹر صاحب ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بات جو اٹھائی ہے مفتی صاحب نے، بہت اہم بات، یہ فرما دیجئے کہ یہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کا آپس میں جو تعلق تھا وہ کیا تھا؟ پہلے ہمیں ایک اظہار افسوس کر لینے دیے۔ اچھا، قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح، بدقسمتی سے اس امت کے افراد نے اس آیہ مبارکہ کو بالکل پلٹ دیا، اللہ، اور جس رحماء بینہم کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے الفاظ سے کی تھی، اس کو نظر انداز کر کے یہ معرکہ ابو بکر و عمر اور علی و غیر علی جو ہے اس میں تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہماری امت جو ہے وہ اس جگہ کھڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ بالکل واضح ہیں، رحماء بینہم، جی، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو پہلا جو جز ہے اشداء علی الکفار وہ بھی اہم ہے کہ یہ سب مل کر دین کا دفاع کرنے والے تھے، اور وہ اس لیے تھے کہ رحماء بینہم تھے، ان کے درمیان آپس میں محبت کا اور رحم کا اور اس کا رشتہ تھا۔ جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ تو چاہتے کہ یہ لوگ غلطیاں کریں، یا وہ چاہتے کہ حضرت علی جو ہے وہ اپنے فیصلے میں غلطیاں کریں، کیونکہ ان سب کا مطمع نظر اپنی اپنی ذوات مقدسہ نہیں تھی، دین اصل مطلوب تھا کہ دین جو ہے وہ فروغ پائے، دین آگے چلے۔ خلیفۃ المسلمین اس وقت کون کہلا رہا ہے، کون نہیں کہلا رہا ہے، یہ بالکل اممیٹیریل بات تھی ان لوگوں کے نزدیک، اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں تھی۔ جو اصل چیز تھی وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ اپنی اصل اسپرٹ میں، اصل اس میں قائم ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں حضرت علی علیہ السلام اور باقی خلفاء سب آپس میں اس طرح سے باہم شیر و شکر ہیں، اور کتنے فیصلے، مثلا جو قذف کی حد ہے جی، وہ حضرت علی علیہ السلام کے مشورے سے اور ان کے سے شراب کے جو کوڑے، شراب کے جو ہے اس کے
اس کو دلیل بنایا نا، جی ہاں۔ قذف کی حد کو دلیل بنایا شراب کی حد کے لیے، اور تمام صحابہ کرام نے اس کو قبول بھی کیا، اور وہ آج بھی حد کے طور کے اوپر نافذ ہے وہ۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رحماء بینہم کا جو تصور تھا اور اشداء علی الکفار کے، بدقسمتی سے اس امت نے اس کو پلٹ کے، تو اور اب وہ آپ ذرا تعلیم فرمائیں امت کو، یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، کیا اس طرح سنی اور شیعہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ دیکھیے، کیا اگر ایک دوسرے کی قوت نہیں بن سکتے؟ ہم عرض کریں کہ اگر سنی کا مطلب سنت کا اتباع ہے تو کوئی شیعہ سنت کا اتباع کیے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا، تو اس معنی میں وہ بھی سنی ہے۔ اور اگر شیعت کا مطلب حب اہل بیت ہے تو ہم یہ جانتے ہیں علی وجہ بصیرت کہ اہل سنت کے عقائد میں یہ بات داخل ہے کہ اہل بیت کی محبت ان کو کرنا ہے، تو اس معنی میں وہ بھی شیعہ ہیں۔ اور وہ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو؟ اور اس سے بڑا بھی بدنصیب کوئی نہ ہوگا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی شان میں گستاخی کرنے والا یا ان سے بغض رکھنے والا ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہی گفتگو رہے گی جاری، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کے جانب، واپس آئیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو بہت آخری لمحات اس پروگرام کے چل رہے ہوں گے، تو میں چاہوں گا کہ پروفیسر یوسف صاحب اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں اور امت کو تعلیم کریں کہ آج علی ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، کرم اللہ وجہ۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز اور آج کا اسپیشل پروگرام، اب یہ آخری لمحات اس پروگرام کے جاری ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے بات کی اور کر رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے مناقب پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر۔ آج ہم آپ سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں۔ سادگی کا حوالہ دیا تھا میں نے آغاز میں انٹرو کراتے ہوئے۔ سادگی آپ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں ہیں، معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ پہنچتے ہیں وہاں، دیکھتے ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور مٹی آپ کے جسم کو لگی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب بیٹھتے ہیں اور مٹی جھاڑتے ہیں آپ کے جسم سے اور فرماتے ہیں کہ اجلس یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ بیٹھیے۔ یہ سادگی ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی۔ تقویٰ تیر لگا ہوا ہے، نکالنا ہے، نکلتا نہیں۔ اس وقت تیر نکالا جائے جب آپ حالت نماز میں ہوں۔ جب آپ حالت نماز میں ہیں، خوف سے آپ کا بدن ڈھیلا، خشیت خداوندی، اور تیر نکال لیا گیا۔ صلح حدیبیہ، آپ کاتب ہیں صلح حدیبیہ کے، لکھا گیا یہ معاہدہ کن کے مابین ہو رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ اور مشرکین کے مابین۔ اعتراض ہوتا ہے، اسی پہ تو اعتراض ہے۔ محمد الرسول اللہ کیوں لکھا آپ نے؟ کاٹ دیں اسے، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ میں نہیں کاٹ سکتا۔ یہ ہے ادب، اور یہ ہے احترام، یہ ہے ایک تعلق، یہ ہے تربیت کا نتیجہ۔ اللہ اکبر۔ سر مانیک صاحب، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہ جتنے بھی مناقب اور فضائل ہیں، یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیت کا مظہر ہے جو بچپن سے لے کے شہادت تک قائم رہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وہ سارے آپ نے غزوات کے واقعات بیان فرمائے، بہادری کے واقعات بیان فرمائے، ان کا تقویٰ، ان کی سادگی اور ان کی قناعت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا حلم اور علم اور ان کی قضا، یہ سارے مرحلے آپ نے فرمائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو کام رہا تو وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ کاتب وحی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سب سے زیادہ سننے والے، پانے والے بھی تھے۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ کہاں اور کیوں نازل ہوئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک باقاعدہ قرآن مجید کا نسخہ لکھا ترتیب نزولی کے اعتبار سے، کہ کون سی آیت کہاں کب نازل ہوئی، اس ترتیب کے اعتبار سے وہ نسخہ تدوین فرمایا۔
اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قرآن حکیم کے اندر جو رسائی ہے اور جو مہارت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مجموعہ تیار کیا۔ جب ہم تدوین حدیث کی بات کرتے ہیں دور نبوی میں تو صحیفہ علی کرم اللہ وجہہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ایک مجموعہ تیار کیا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اتنی احادیث سنی ہوں گی، اتنے ارشادات سنے ہوں گے، لیکن جب بیان کرنے کا وقت آیا کہ امت کے لیے کیا کیا چیزیں فلاح و بہبود کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے کیا چیزیں ہیں، تو پھر 586 روایات ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اندر جو ذہانت تھی، ایک ذکاوت تھی، اور بچپن سے لے کر اور جوانی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیض حاصل کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ مسائل کا استنباط کرنے میں، فقہ میں کتنی مہارت رکھتے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے وہ رجوع فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو آپ نے ایک بہت عمدہ نقطہ اٹھایا جو اب تک گفتگو میں نہیں آیا تھا، بہت اہم گفتگو آپ نے فرمائی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایک آیت جب نازل ہوئی میں اس کا گواہ ہوں، تو مجھ سے پوچھ لو۔ اور آپ کا ایک جملہ سبحان اللہ کہ پورے قرآن کریم کی جو قوت ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ کی تمام قوت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تمام قوت بے میں ہے، اور بے کا نقطہ میں ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کنکلوژن آج کا کر دیجئے کہ آج امت کو کیا پیغام دینا ہے۔ میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ فرقوں سے نہ شیرازہ پریشان کرو، امت پہ خدا را یہ احسان کرو، ہے سہل مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو۔ یہ سنی شیعہ اس میں ہم بٹ کے رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مسائل درپیش ہوئے ان میں سے جو اہم مسئلہ آج پوری امت کو اور ملت اسلامیہ پاکستان کو درپیش ہے، اور وہ مسئلہ تھا خروج کا، انارکی کا، اور کچھ لوگوں کا اپنے آپ کو معیار حق و باطل بنا لینا اور اپنے سوا سب کو اسلام سے خارج کر دینا۔ تو اسی خوارج کے فتنے کا آپ نے مقابلہ کیا، جنگ نہروان ہوئی اور جنگ حرورہ ہوئی، اس فتنے کا سد باب کیا، لیکن آپ کی جو شہادت واقع ہوئی وہ بھی ایک خارجی کے ہاتھ سے ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کا مقابلہ کیا، اس کا سد باب کیا، اور آج ملت اسلامیہ پاکستان اسی طرح کے فتنے سے دوچار ہے اور تفرقہ نہیں ہونے دیا۔ اور آج اگر ہم یہ بات کہیں کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں بھر میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی، اور یہی وہ چیز تب بھی تھی اور یہی چیز اب بھی تھی کہ وہ ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کی بھی تکفیر کرنے میں ان کو کوئی تردد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، کہ کلمہ تو حق ہے لیکن اس کی تفسیر باطل کی جا رہی ہے، نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ فرما رہے ہیں۔ خواتین حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، اور بریک کے دوران ہم اذان مغرب لاہور بھی سنیں گے، لیکن ایک بات میں پھر وہ قول ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں، گفتار اور کردار میں یکجائی ہے یا نہیں ہے، یا ہم اسی طرح 21 رمضان پر پروگرام کرتے رہیں گے۔ ہمیں علی کی سیرت پہ چلنا ہے، اور علی کس کی سیرت پہ چلے؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک بریک۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آخری لمحات جاری ہیں اس پروگرام کے۔ آج ہم نے کوشش کی یاد کرنے کی سیرت و کردار کو، کس کے؟ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ خواتین و حضرات، غزوہ تبوک کا ذکر ہوا۔ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک دیا مدینے میں۔ وجہ کیا؟ کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ جہاں رسول کا حکم آ گیا تو وہاں اطاعت لازمی ہو جاتی ہے۔ دعوت ذو العشیرہ، میرا ساتھ کون دے گا؟ وہاں علی آ رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ یہاں سمعنا و اطعنا، آپ کی خواہش ہے تو میرا سر جھکا ہوا ہے، کیونکہ اے علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ جب موسیٰ طور پہ گئے تو نیابت کس نے کی؟ ہارون علیہ السلام نے۔ میرا اور تمہارے درمیان فرق نبوت کا ہے۔ بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی آج کی گفتگو سے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے چاروں مہمانوں کا۔ خواتین و حضرات، اصل چیز یہ، بلکہ مجھے قول یاد آیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، آپ ہی کا قول نہج البلاغہ میں، کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے؟ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو خدا حافظ کہوں گا، اور صبح انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ صبح ایک بہت ہم خاص پروگرام کر رہے ہیں، اور ہم وہ پروگرام کریں گے ایک اولڈ ایج ہوم میں جا کر ہم بات کریں گے ان والدین سے کہ جن کے بچے اپنے والدین کو چھوڑ کر آ گئے اولڈ ایج ہوم میں۔ بہت ساری باتیں اس میں سے نکلیں گی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خواتین و حضرات، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حی علی الصلاۃ کے حوالے سے آج کا جو ہمارے مؤذن ہیں آج کے، وہ ہیں احسان اللہ صاحب، تعلق ہے آپ کا راولپنڈی سے۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔